وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت میں، میری اطاعت میں لگے رہیں۔ ما اريد منهم من رزق، انہیں پیدا کرنے کا میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں کہ میں انہیں رزق میں کھپائے رکھوں، سمجھ رہے ہیں؟ انہیں پیدا کرنے کا میرا مقصد، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں کہ میں انہیں رزق کی فکر میں کھپائے رکھوں۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہیں انسانوں کی تخلیق سے میرا مقصد ہے یہ ہے کہ وہ مجھے کھلاتے پھریں۔ مشرکین ان کا یہ ایک نظریہ بھی تھا کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ہم ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، یہ تو اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، ذو القوۃ المتین، بڑی پختہ قوت والا ہے۔ ان دونوں آیات میں ربط کیا ہے؟ یہ سارے بیان کے اندر ساری باتیں ہوں۔ جیسے انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت سے، اور یہ بھی یاد رکھیں جس مخلوق کی بائی نیچر جو صفت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمال کی صفت رکھی ہے، جو اپنی صفت میں منفرد ہے، جس سے وہ باقی مخلوق سے ممتاز نظر آتا ہے، تو کسی بھی مخلوق کی تخلیق کا مقصد اس کی جو بائی نیچر خوبی ہے جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، اس خوبی میں ترقی اور اس میں کمال پیدا ہونا، یہ اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ آم کیا ہے؟ آم اپنی کس خوبی میں باقی سے منفرد ہے؟ پھلوں کا بادشاہ ہے نا۔ آم کی خاص قسم کی لذت ہے، وہ لذت اس کی خوبی ہے۔ اب آم کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ لذت اس کی کمال کو پہنچے۔ آم کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں کہ ترقی کرتے ہوئے انگور بن جائے، وہ اپنے آم ہونے میں ترقی کرے۔ گھوڑے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ گھوڑا ہونے میں ترقی کرے، فرسیت، اس کا جہاد میں، جنگوں میں کام آنا۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس سے بار برداری کا کام لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جہاد کے لیے گھوڑا آلہ جہاد ہے، یاد رکھیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ بار برداری کا کام لیتے ہیں اس سے، لیکن آج بھی اس سے کام لیا جاتا ہے جہاد کا۔ انشاءاللہ آگے بات آئے گی اگر یاد رہی مجھے۔ اب گھوڑے کی تخلیق کا مقصد اس کے گھوڑے پن میں تکمیل اور ترقی، یہ نہیں کہ گھوڑا ترقی کرتے ہو ہاتھی یا شیر بن جائے۔ اسی طرح عبد ہے، بندہ ہے، بندے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کی بندگی میں کمال پیدا ہو جائے۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ عبد کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ عبدیت میں کمال پیدا ہو، بندے کی تخلیق کا مقصد یہ کہ اس کی بندگی میں کمال پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ بندہ ترقی کرتے ہوئے فرشتہ بن جائے اور گناہ پہ اسے قدرت ہی نہ رہے۔ اگر اسے گناہ پہ قدرت ہی نہیں رہی تو وہ بندہ نہیں رہا، اس کا امتحان ہی ختم ہو گیا۔ اور نہیں، بندے کا مقصد یہ ہے کہ وہ الٹی ترقی کرتے ہوئے جانور بن جائے، اپنے جسمانی اعضاء میں اضافہ کر لے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ورنہ میں اس پر ذرا کھل کے بات کرتا، اس لیے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا خواتین ہیں، اور کیونکہ مجھے حسن ظن ہے کہ یہاں خواتین کا بندوبست ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ تو وہ کون سی مخلوق ہے جس کی تخلیق کا مقصد سب سے برتر، اعلیٰ، اولیٰ اور افضل ہے؟ وہ انسان ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے انسان کو کائنات کی دیگر تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے، اپنے مقصد تخلیق کی وجہ سے، کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کا کام لینا ہے اور خیر و شر کا اختیار بھی دینا ہے۔ اس کو خیر و شر کا اختیار دیتے ہوئے یہ خیر کی طرف آتا ہے، شر پر قدرت رکھنے کے باوجود۔ یہ تفصیلات میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا، اشارہ کر دیا، بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ سوالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ان سوالات کو ختم کرنے کے لیے میں نے انڈیکیشن دے دی۔ ٹھیک، تو انسان جو اشرف المخلوقات کہلایا، کس کی وجہ سے کہلایا؟
عقل کی وجہ سے نہیں، جو بہت بڑی مسکنسیپشن ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات عقل کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، اپنے مقصد تخلیق کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو اشرف المخلوقات بنایا اور اس منصب پر فائز کیا، اس لیے کہ اس کی تخلیق کا منصب جو مقصد ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آج کے 100 جغرافک چینل کی موجودگی میں جانوروں کی عقل کا انکار کرنے والے کے ہی عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اس مخلوق کو نفع نقصان سمجھانے کے لیے اس کے دائرے میں عقل بھی دی ہے۔ آپ کہیں گے جی کہ کئی دفعہ درندے اپنے بچے کھا جاتے ہیں، تو انسان بھی کھا جاتا ہے۔ انسان تو اس سے بڑی بیوقوفی مارتا ہے، اپنے اختیار سے جہنم خرید لیتا ہے، جنت چھوڑ دے، اس سے بڑی کم عقلی کیا ہوئے گی؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ نے ہر مخلوق کو اپنے دائرے میں عقل دی ہے جتنی اس کے لیے ضرورت ہے۔ شہد کی مکھی کی کتنی عقل ہے، کہاں کہاں سے جوس چوستی ہے، اس کو پھر شہد کی شکل میں ڈیولپ کرتی ہے۔ یہ عقل نہیں تو اور کیا، اس کا نام اور کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جانور گونگے ہیں۔ کس نے کہا جانور گونگے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ کیا قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی چونٹیوں کے ساتھ گفتگو نہیں ہے؟ ہدہد کے ساتھ گفتگو نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی یہ بے زبان نہیں ہے، ان کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ انسان اشرف المخلوقات اپنی عقل کی وجہ سے نہیں ہے، مقصد تخلیق کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے جب انسان مقصد تخلیق کو فراموش کرتا ہے تو اللہ اس کو اشرف المخلوقات نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ بھی چوپایوں سے گرے پڑے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ مقصد تخلیق کی وجہ سے ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق پر برتری حاصل ہوتی ہے، اور مقصد تخلیق کی روشنی میں وسائل زندگی کا انتخاب ہوتا ہے۔ انسان کی تخلیق کرنے کے بعد اس کے لیے جو زندگی کے وسائل رکھے ہیں اور تخلیق کے مقاصد کو بڑھانے کے جو وسائل رکھے ہیں وہ دیگر تمام مخلوقات کے وسائل زندگی سے اعلیٰ، افضل، برتر، معیار میں بھی، مقدار میں بھی، کوالٹی میں بھی، کوانٹٹی میں بھی۔ پوری دنیا کی مخلوقات کے لیے وسائل ہیں زندگی کے، اور خود پوری دنیا کی مخلوق خود وسیلہ بن چکی ہے انسانی زندگی کے لیے۔